عنوان مہمان نوازی کا عظیم واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ مدینہ منورہ کی ایک پرسکون شام تھی۔ آسمان پر سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور سنہری روشنی پورے شہر پر پھیل رہی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں سکون اور روحانیت کا ماحول تھا۔ یہ وہ بابرکت شہر تھا جہاں انسانیت کے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے علم اور ہدایت حاصل کرتے۔ اسی وقت مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ وہ ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ہر صحابی کے دل میں محبت اور ایمان کی روشنی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات زندگی کو بدل دینے والی ہوتی ہے۔ اسی دوران مسجد کے دروازے سے ایک کمزور اور تھکا ہوا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر بھوک اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ صحابہ کرام اس شخص کی حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ کا دل رحمت سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور نہایت محبت کے ساتھ فرمایا، کون ہے جو اس بھائی کو آج رات اپنے گھر مہمان بنا کر اس کی مدد کرے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی ایک انصاری صحابی فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر خلوص اور ایمان صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور دعا دی۔ وہ صحابی اس غریب آدمی کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ شخص بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے گا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو صحابی نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان کی اہلیہ نے جواب دیا، گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر صحابی کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، ہمیں اس کی خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ ان کی اہلیہ بھی نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، اگر یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو ہم اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ پھر صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا، بچوں کو سلا دو اور جب ہم کھانا پیش کریں تو چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کو ایسا لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بچوں کو سلا دیا گیا اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، چراغ بجھا دیا گیا۔ اندھیرے میں مہمان کو یہ محسوس ہوا کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں میاں بیوی بھوکے ہی بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی بھوک برداشت کر لی، مگر اپنے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے میزبان کے لیے دعائیں کی۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلی صبح وہ صحابی حسب معمول مسجد نبوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا۔ یہ سن کر صحابی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی چھوٹی سی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کی مدد کریں، تو شاید اللہ تعالی ہم سے بھی اسی طرح خوش ہو جائے۔